بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی منزل میں آج آپ نے آخری پارہ 30واں، اس کا تقریباً نصف پارہ بلکہ نصف سے کچھ زائد صورتیں آپ نے سنی ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو مکی صورتیں ہیں نسبتاً چھوٹی ہیں، ان کے اندر الفاظ عربی اعتبار سے بہت فصاحت و بلاغت والے ہیں۔ ہم عجمیوں کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکی صورتوں میں الفاظ نسبتاً مشکل ہیں۔ مکی صورتیں جتنی ہیں ایک تو چھوٹی چھوٹی ہیں کیونکہ عقائد پر زیادہ زور ہے، اور وہ الفاظ ایسے ہیں قرآن پاک میں اور بہت کم استعمال ہوئے، جیسے آپ نے کل بھی سنا، آج بھی سنا ہے، آج سنا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، پھر اسی طرح آگے اور سنا مطففین۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں القارعہ، ملقارعہ، اب یہ قارعہ، یہ اور کہیں قرآن میں نہیں آتے۔ کل آپ نے الفاظ سنے تھے والذاریات ذروا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ یہ سارے الفاظ وہ ہیں کہ جس کے اندر زیادہ تر قیامت کے حوالے سے تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص قیامت کے حالات کو جاننا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا کیفیات ہوں گی، کس طرح رونما ہوگی، تو چند صورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا، اسے چاہیے کہ ان صورتوں کو پڑھے، اور وہ صورتیں آج آپ نے سنی ہیں۔ سورہ تکویر ہے، سورہ انشقاق ہے، سورہ انفطار ہے، یہ صورتیں پڑھے۔ اسی طرح سورہ مرسلات کل آپ نے سنی۔ ان کے اندر ساری وہ کیفیات بیان ہوئی ہیں کہ قیامت کس طرح رونما ہوگی۔ چونکہ مکی صورت ہے، منکرین مکہ اس چیز کے انکار کرنے والے تھے، مانتے نہیں تھے قیامت کو بھی، تو ان کو مختلف انداز سے دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا وقوع کیسے ہوگا۔ یہ ساری ان صورتوں کے اندر مضمون تقریباً ایک نوعیت کا ہے۔ کل آپ نے ایک صورت سنی تھی سورہ معارج، کل یا پرسوں حال 29ویں پارے میں، اس کی ایک آیت میں نے آپ کو اس کی نشاندہی کروانی ہے، آپ اس کو پڑھیے گا اپنے طور پر۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل اپنے طور پر پڑھنے والی چیزیں ہیں، میں تو مختصراً چند منٹ میں اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں خالق کائنات اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک ہم نے انسان کو ہلوع پیدا کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب ہلوع کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو ہلوع پیدا کیا۔ اب ہلوع کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، کچے دل والا، کچے جی والا۔ قرآن نے آگے اس کی خود تھوڑی سی وضاحت کی ہے، خود آگے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہے ہلوع۔ کیا مطلب؟ اذا مسہ الشر جزوعا اور واذا مسہ الخیر منوعا۔ اذا مسہ الشر، جب انسان کو کوئی شر والی چیز، کوئی آزمائش والی چیز اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آتی ہے نا، جزوعا، ہم اردو میں کہتے ہیں جزا فضا، بہت واویلا مچاتا ہے، بڑے شور مچاتا ہے، یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں مر گیا، یوں مر گیا، وہ ساری جو پچھلی نعمتیں تھیں سب بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں سب ختم۔ وہ ایک چیز جو مشکل آئی ہوئی ہے اس کا ڈنڈورا پیٹتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت، نیچر، قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اور واذا مسہ الخیر، جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے منوعا، بہت اس کا ہاتھ کھچ جاتا ہے۔ منوعا منع کرنا، بخل، پیچھے، کوئی مانگنے آئے کچھ نہیں، میرے پاس ہے کیا۔ خیر پہنچتی ہے تو منوعا ہو جاتا ہے، شر پہنچتی ہے جزوعا بن جاتا ہے۔ یہ تو سمجھ آ گیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ ہم سب انسان، ہماری تخلیق میں یہ چیز شامل ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان فطری طور پر کہتا ہے کہ جی اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو وہ تو پھر اللہ نے پیدا ہی کیا، ہم کیا کریں؟ آگے قرآن نے اس کا طریقہ بھی بتایا، اس کو ایگزمپٹ کیا ہے کہ اس منوع اور جزوع سے نکلنے والے کون ہیں۔ اصل بات وہ ہے، ہمیں اس کو اپنانا ہے انشاءاللہ۔
پھر میں آیت پڑھتا ہوں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں، الذین هم فی صلاتہم دائمون، اور پھر آگے پوری 4 5 6 8 10 آیتوں کے اندر وہ صفات بیان ہوئی ہیں، آپ پڑھیے گا، چھوٹی سی صورت ہے، سورہ معارج، نصف جہاں ہو رہا ہے 29ویں پارے کا، اسے سیکنڈ لاسٹ صورت، یہاں سے 4 5 8 10 آیتیں پڑھ لیں کہ ان کیفیت سے نکلنے والے کون ہیں، جو نمازوں کا قیام رکھتے ہیں، مال میں سے خرچ کرتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقرر کی ان پر خرچ کرنا، ساری صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو اس آیت کو سامنے رکھیں، ایک اسی سے اگلی سورت سورہ مدثر کل آپ نے سنی ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں، کیونکہ قرآن تو سارا اللہ کا کلام ہے، جڑا ہوا ہے، ایک آیت دوسرے سے بالکل ربط۔ سورہ مدثر میں کیا ہے؟ اس میں آتا ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، اللہ معاف، مجرمین سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ اس سقر میں، جہنم میں تم کیوں گرے ہو، کیا وجہ کیا تھی؟ تمہیں بھی تو کچھ اس کا علم ہوگا، تمہارے آخر اعمال کیا تھے ایسے کہ جس وجہ سے اللہ معاف فرمائے تم جہنم میں پڑ گئے مجرمین؟ ما سلککم فی سقر، قالوا، وہ جواب دیں گے، اور جواب پھر سنیں، کیا جواب دیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب دونوں کو ملا لیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ دونوں آپ نے آیتیں کل سنی، کیا جواب دیں گے؟ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ساری آگے سے یہ بھی آپ پڑھیے گا۔ تو یہ قرآن نے جگہ جگہ مختلف انداز میں پیرائے میں ایک ایک چیز واضح بیان کر دی ہے، لیکن بات یہ ہے ہمارے ذہنوں کے اندر قرآن کا تصور بس وہی ہے، قرآن ثواب کی کتاب ہے، جب کچھ ہو جائے، مسئلہ اللہ نہ کرے، کوئی بیماری آ جائے، بچوں کو، وہ بھی خود نہیں پڑھنا، 4 بچوں کو بلاؤ، پڑھ کے دعا کر دو، اور ہم نے قرآن کا بڑا حق ادا کر دیا۔ اور بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ایک اور آج کل ہمارے یہاں رسم ہے، اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بچی کی جب رخصتی ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، عموماً گھروں میں کیا ہے، بچی کی رخصتی ہے، بس اللہ بچائے، ساری خرافات ہو رہی ہیں، سب کچھ، سب انتظار میں، ٹھہرو جی، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہو گیا جی؟ قرآن لانا ہے، قرآن کے سائے، قرآن کے سائے میں بچے کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ قرآن کا سایہ اسے کہتے ہیں ہم، کہ قرآن کا سایہ یوں بچی کے اوپر، قرآن کا یوں کر کے غلاف میں قرآن رکھا ہوا ہے، نیچے بچی رخصت ہو رہی ہے، اور اس کے نیچے ناچ گانا اور سب فوش، سب باتیں ہو رہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ قرآن کا سایہ، یہ قرآن کی توہین ہے۔ اس قرآن کے اندر ساری جگہ جگہ احکامات لکھے ہیں کہ بھائی اس طرح بے پردگی نہ کرو، یہ ناچ گانا نہ کرو، فحش کام نہ کرو، اس سے اعتراض کرو، اس قرآن کو لپیٹ کے اس کے سائے میں ہم بچے کو رخصت کر رہے۔ ماہر القادری، ماہر القادری نہیں کہہ رہا، ماہر القادری بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا، کتابیں ان کی بہت پڑھی۔ ان کی ایک نظم ویسے میرے ذہن میں اس وقت آئی ہے، قرآن کی فریاد۔ انہوں نے ہم اہل پاکستان سے یا ہم لوگوں سے ایک فریاد کی ہے قرآن کی، کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہوا ہے، ابھی جیسے میں نے عرض کیا، اور حقیقتاً ہمارا رویہ 100% قرآن کے ساتھ یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ ہم نے قرآن کو یہ کیا ہے، طاق میں سجا دو، بہت سے بعد اٹھا کر چوم لو، آنکھوں سے لگا دو۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ہم نے قرآن اسی لکھا ہوا کہ مطلب تعویذ بنا دو، بس جی پلیٹوں پہ لکھ کے دھو دھو کے پلا دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے اثر ہے نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، شفا اس کے اندر ہے، لیکن قرآن کا صرف مقصد یہ تو نہیں ہے، جو اصل مقاصد ہے ان کو بھی تو مقدم کریں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے۔ جزدان ہم بڑے ریشمی بناتے ہیں، بڑے اوپر ستارے ٹانکتے ہیں بڑے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ یہ سارا کام ہم کرتے ہیں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔
دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ ہر جلسے کی آغاز حافظ صاحب آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، دل پہ اثر ہی کوئی نہیں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، قرآن اٹھاؤ جی، قرآن اٹھاؤ جی، حلف اٹھاؤ جی، حلف اٹھاؤ۔ قرآن اس لیے رکھا ہے نعوذ باللہ۔ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ بڑی لمبی نظر۔ تو میں صرف عرض کرنے کا مقصد ہے، یہ قرآن میں جگہ جگہ میں نے آج جو ایک دو باتیں کہیں آپ خود پڑھیے۔ سورہ معارج پڑھیں، نماز کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے۔ پھر سورہ مدثر کے اندر جہنمی خود کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وجہ کیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مساکین کا خیال نہیں رکھتے تھے، یہ ساری صفات بیان ہوئی، یہ بھی آپ پڑھیے گا اس کے اندر۔ اسی طرح اگلی صورت ہے سورہ دہر۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا سورہ دہر کا نام سورہ انسان بھی ہے۔ سورہ دہر کی پہلی آیت، یہ انسان کو پورا جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان اس کنڈیشن میں تھا، ہر شخص تھا۔ ذرا اپنے آغاز پہ غور کرے، انسان کی پیدائش ہوئی کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے، خود غور کر کے دیکھ لیں۔ ناپاک قطرہ ہے، اتنا غلیظ قطرہ اگر لباس پہ جم جائے، لباس ناپاک، جسم سے وہ قطرہ خارج ہو جائے، آپ پر غسل واجب، اس ناپاک قطرے سے ہو رہی انسان، سب جانتے ہیں۔ قرآن نے اس کو کیا ذکر کیا؟ ناپاک قطرہ نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے لم یکن شیئا مذکورا، ایک ایسی چیز تھی جس کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا انسان سوچتا نہیں ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر، ہر وقت ہر انسان کے اوپر زمانے میں ایک وقت ایسا گزر چکا ہے۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں کسی بادشاہ کے پاس گئے، وہ بادشاہ کا جو پروٹوکول تھا کہ یوں کھڑے ہوں یوں ہوں، انہوں نے نہیں کیا زیادہ۔ بادشاہ نے کہیں ڈانٹ کے کہہ دیا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ بزرگ نے جواب دیا میں تو جانتا ہوں تو کون ہے، تو نہیں جانتا تو کون ہے، تو خود اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ، تیری آغاز کیا ہے؟ اولہ نطفۃ، تو نطفے سے پیدا ہوئے ایک ناپاک قطرے سے، وآخرہ جیفۃ، اور تیرا اختتام کیا ہے؟ مردار۔ لوگ چند گھنٹے رکھنے کو تیار نہیں ہیں، بدبو آ رہی ہے، پھینکو نعوذ باللہ، جا کے دفن کرو۔ یہ تیرا اینڈ ہے، یہ تیرا آغاز ہے، اور ان بٹوین کیا ہے؟ درمیان میں کیا لیے پھرتا ہے؟ انہوں نے جو کہا کہنے کے درمیان میں کیا ہے؟ تو سارا غلاظت کا پوٹلا پیٹ میں لیے پھر رہا، یہی ہے غلاظت ہی اندر۔ ذرا کھال اترے اندر خون پیپ، یہ تو اللہ نے کھال کا پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ اندر کیا ہے انسان کی گندگی، اور اس پہ انسان کو اتنی اطراحٹ ہے، میں یہ میں وہ میں فلاں۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه۔ پوری آپ قرآن پڑھیں، پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک حقیقت بیان کی ہے، اس کو پڑھا کریں، اپنے اوپر رکھ کے پڑھیں کہ ہم کیا ہیں، کیا ہماری حقیقت کیا ہے۔ یہ سورہ دہر آپ پڑھی، اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، سورہ نبا آج آپ نے شروع کی، سورہ نازعات، سورہ عبسہ، سورہ تکویر کے اندر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اذا الشمس کورت، قیامت کی ساری علامات میں بیان ہوئی ہے، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے سورج کو لپیٹ کے سمندر میں ڈال دیا جائے بے نور کر کے، جس کی وجہ سے سمندر بھڑک پڑے گا، سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، وہ آگے آ رہا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور آگے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ساری تفصیل بیان ہو رہی ہے سورہ کبرت کے اندر، سورہ انفطار کے اندر آپ پڑھیں ایک ایک چیز۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے، اور ساری کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ قرآن نے جگہ 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 بیان کیا ہے۔ ان 3 4 5 صورتوں کو ضرور پڑھیں، صرف قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے ہم سے، اللہ گفتگو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں اور عمل کی نیت سے اس کو پڑھیں، صرف معلومات کی نیت سے نہ پڑھیں۔ اسی طرح آج آپ نے ایک آیت سنی ہے سورہ عبسہ میں، ایک تو سورہ عبسہ کی ابتدا میں واقعہ ہے، وہ آپ کے علم میں ہوگا، آپ خود پڑھ لیجیے۔ سورہ عبسہ کے آخر میں کہا گیا ہے، سورہ نازعات کے آخر میں بھی اسے انہوں کی آیتیں ہیں، سورہ عبس کے آخر میں بھی ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ۔ میں ایک حدیث میں بعض واقعہ آتا ہے، وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، ساتھ ہی یہ آیت کا مفہوم بھی آ جائے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے یعنی اعمال نامے پیش ہوں گے، وزن ہوں گے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
تو بعض صورتیں ایسی آئیں گی، کچھ لوگ ہوں گے جن کے نیکی اور برائی کا پلڑا برابر ہو. ایک تو وہ آراف والے تھے، میں نے سورہ آراف میں بتایا تھا، وہ بھی ہے. لیکن ایک یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ برائی اور نیکی کا پلڑا برابر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اس بندے سے کہ تو ایک نیکی لے آ، صرف یہ میں نیکی کے پلڑے میں ڈال دوں، یہ جھک جائے گا، تیرا کام بن جائے گا. یہ بظاہر بڑا مطمئن ہوگا کہ چلو کام بن گیا، الحمدللہ لیول برابر ہے، ایک نیکی کسی سے بھی پکڑ کے ابھی آیا. جیسے دنیا میں کہیں چند 100 روپے 100 200 لے ان کو مشکل نہیں. اب یہ مطمئن ہو کے جائے گا ماں کے پاس، باپ کے پاس، بہن کے پاس، شاگردوں کے پاس، اساتذہ کے پاس. اب یہ قرآن منظر کھینچ رہا ہے، کوئی شک نہ کریں 100% درست ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن فرار یفر بھاگے گا انسان کس سے؟ من اخیہ اپنے بھائی سے، وامہ اپنی ماں سے، وابیہ اپنے باپ سے، وصاحبتہ اپنی بیوی سے، وبنیہ اپنی اولاد سے. انسان بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر شخص کی عجیب کیفیت ہوگی جو دوسرے سے بے پرواہ کرے گی. بہرحال اس واقعے میں آتا ہے کہ یہ شخص جس کی ایک نیکی کی کمی ہوگی، یہ مطمئن ہو کے جائے گا ماں باپ کے پاس. پتہ لگے گا جی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں، کہیں گے نام ہمارا ابھی خود نامہ اعمال وہاں تک نہیں پہنچے، ہم نہیں دے سکتے. اس میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ یہ بڑا مایوس ہو کے ایک طرف بیٹھے گا اور بڑا سوچے گا جن کو میں اپنا سمجھتا تھا، ہم جنہیں اپنا سمجھتے ہیں اپنے، آج سارے بیگانے، کوئی اپنا بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہاں سے ایک شخص گزر رہا ہوگا اجنبی، وہ اس کو افسردگی سے بیٹھے ہوئے پوچھے گا کہ بھئی یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ یہ بیچارہ افسردگی سے اس کو کہانی سنائے گا. حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جس شخص نے اس سے سوال کیا تھا، اس کے پورے نامہ اعمال میں، یعنی وزنی نیکی جو ہے جسے سمجھتے ہیں، وہ ایک ہی ہوگی. اس کے پاس نیکی ہوگی ایک. یہ سوال کرنے والا 1 منٹ کو سوچے گا، کہے گا اوہو، اس کو ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے روک لیا گیا، صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے، تو میرے پاس تو ہے ہی ایک. میں تو اگر وہاں لے بھی جاؤں تو میرا تو چانس ہی کوئی نہیں جانے کا. وہاں اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل میں خیال ڈالے گا، اسے احساس آئے گا، کہے گا یار چلو میں تو چاہے وہاں لے جاؤں چاہے یہاں چھوڑ جاؤں، میرا تو کنفرم ہو گیا، میں تو نہیں بچتا. چلو اگر اس میری نیکی سے اس کا کام ہوتا ہے تو اس کو تو دے ہی. اعلان کرے گا اللہ تعالیٰ میں اپنی نیکی سے دیتا ہوں. آگے حدیث میں دونوں الفاظ ہیں. بعض میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج جب سب نے اپنا ساتھ چھوڑ دیا، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، آج تو نے اتنا بڑا کام کیا، مجھے تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے تجھے بھی بخش دیا، تجھے بھی بخش دیا. اللہ دونوں کو بخش دے گا. تو نیکی کی ویلیو، ابھی ہم اس نیکی والے گھر میں ہیں، دارالعمل میں ابھی ہم ہیں. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ جی ہم نے شب قدر الحمدللہ ہمیں نصیب ہو گئی، 1000 مہینوں کے برابر ہے، اللہ نے بڑی عبادت کی توفیق دی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جب انسان سے اللہ نہ کرے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ نیکی کو ختم. حسد، آپ سے ذرا فرمانا، حسد ایسے کھاتا ہے نیکیوں کو کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو کھہ دیتی ہے، تو اس سے نیکیاں ختم بھی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، آپ نے سنا. ایک آخری سورہ بروج کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، وہ میں بس سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. سورہ والسماء ذات البروج، اس میں آ رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندقوں والے. وہ کیا واقعہ تھا؟ مختلف روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر ہے، مختلف کتابوں میں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، تقریباً 70 سال پہلے، 70-80 سال، 70 سال کی کتابوں میں لکھا ہے واقعہ. 70 سال پہلے کے زمانے کا واقعہ ہے. یہ عرب کے قریبی علاقہ یمن، یہ کسی علاقے میں ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کے، جیسے ہر بادشاہ کا ہوتا ہے اپنا دربار، ساری کہانی، اسی کے دربار میں ایک بہت مشہور جادوگر تھا. اس جادوگر کی جب عمر زیادہ ہو گئی، یعنی آخری وقت آ گیا قریب، اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم بڑا ہونہار کوئی نوجوان مجھے دو، میں چاہتا ہوں یہ جو میرے پاس علم ہے، جو بھی مجھے آتے ہیں یعنی جادو کے حوالے سے، وہ میں آگے منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ اس نوجوان کو میں وہ چیزیں سکھا دوں، علم سکھا دوں.
خیر بادشاہ نے آتا ہے کہ بڑا منتخب کیا اور اس نوجوان کے بارے میں بڑی تفصیل لکھی ہے، بہت قابل ترین آدمی تھا، نوجوان تھا۔ بادشاہ نے اس کو منتخب کیا اور جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ یہ عبداللہ بن تامر شد نام بھی اس کا آتا ہے کتابوں میں لکھا، اس بادشاہ کا نام بعض کتابوں میں لکھا ہے یوسف ذو نواس اس کا لقب تھا، واللہ عالم تاریخ کی باتیں جو بھی تھا۔ اس نوجوان نے اس جادوگر کے پاس جانا شروع کر دیا۔ یہ جادوگر کے پاس گیا، راستے میں ایک راہب رہتا تھا، راہب عیسائیت کے جو اس زمانے کے عالم تھے، صحیح اسے مذہب وہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ۔ وہ راہب کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی بڑا چھپ کے کام کرتا تھا، چونکہ بادشاہ نے بڑا جیسے سختی کی بھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان سا ہے، بڑا ہوشیار، اس نے ایک دن اپنے پاس بلایا، کہتا ہے تم کہاں جاتے ہو؟ اس نے بتایا کہ بادشاہ کی طرف سے میری سلیکشن ہوئی ہے اور میں وہاں آپ سے جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ اس عیسائی راہب نے اس کو اپنے پاس بلا کر کچھ توحید کی، جو بھی اس زمانے میں صحیح مذہب تھا، اس کو توحید کی تعلیم دی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، جادوگری کیا ہے۔ بچہ چونکہ ویسے ہی ذہین تھا، اس کے دل میں بات کلک کر گئی، اس نے کہا کہ بات تو صحیح ہے تمہاری، بڑا اثر ہوا اس کی باتوں کا۔ اس بچے نے کیا کیا کہ جب جایا کرتا تھا بادشاہ کے پاس تو پہلے عیسائی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا، راہب کے تھوڑی دیر کو وہاں جاتا، واپسی میں گھر آتے ہوئے پھر یہاں بیٹھتا۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بچے کو روز مار پڑتی، ظلم سہا ہے اس نے بہت، کہ جب جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا وہ مارتا، کہ دیر سے کیوں آیا، بات نہیں بتاتا تھا۔ واپسی میں گھر پہنچنے میں تاخیر ہوتی، گھر والے مارتے کہ دیر سے کیوں آیا، تو بتاتا نہیں تھا، مارے برداشت کر رہا ہے اللہ کے خاطر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی کرامت ظاہر کر دی اس نوجوان کی کہ ایک دن یہ آ رہا تھا راستے میں، تو لکھا ہے، میں مختصر سنا رہا ہوں کہ راستے میں کوئی جانور وغیرہ کھڑا تھا، درندہ، کوئی بھی درندہ کھڑا، اس نے راستہ روکا ہوا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں کہ درندہ کھڑا ہوا راستے میں کیسے جائیں۔ اس نوجوان کے دل میں ایک بات آئی، اس نے پتھر اٹھایا اور یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے جس کے پاس جاتا تھا، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے یہ جانور مر جائے۔ یہ کہہ کے اس نے پتھر مارا، چھوٹا سا پتھر، وہ جانور کو لگا، اللہ کی شان جانور مر گیا۔ اچھا لوگ بھی سب کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اس نے پتہ نہیں کیا منتر پڑھا ہے، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کو کوئی منتر آ گیا۔ خیر اور شہرت ہو گئی۔ کچھ دنوں میں کسی نے، کوئی وہاں بلائنڈ آدمی تھا، نابینا، لوگوں نے کہا جی اس کے نوجوان نے کوئی فن سیکھا ہے، علم اس کے پاس جاؤ۔ یہ نوجوان کے پاس آیا، نوجوان نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں کرتا، ساری بات بتائی، اگر اصل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تم پہلے اللہ کی توحید کو مانو، پھر میں ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں۔ تو خیر وہ بھی ایمان لے آیا، دعا کی، بینائی ٹھیک ہو گئی۔ ہوتے ہوتے کہتے ہیں بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے بھیجا تھا تو کس مقصد کے لیے، وہ تو کوئی اور کہانی کھڑی ہوگی۔ بادشاہ جناب راہب کو بھی بلایا، اس نابینا کو بھی بلایا جو اب ٹھیک ہو چکا تھا، اس بچے کو بھی بلایا۔ راہب کو اور نابینا کو تو فوری طور پر قتل کر دیا۔ بچے کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ یہ نوجوان ہے، اس کو عبرتناک سزا دو، چونکہ اصل سبب یہی بنا ہے۔ اس نے کہا کہ جی اس کو ایسا کرو، پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، سپاہیوں کو بھیجا اور وہاں سے اوپر سے نعوذ باللہ اس کو نیچے پھینکو، پتھر مار مار کے ختم، اذیت پہنچاؤ۔ اب اللہ کی شان، اللہ کی مدد اس بچے کے ساتھ تھی، بچے کی کرامت ظاہر ہوئی۔ جب اوپر گیا تو وہاں آگے لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر تھے، وہ سارے جو لے کر گئے تھے وہ مر گئے، یہ نوجوان صحیح سلامت نیچے آ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران۔ اگلا بادشاہ نے حکم یہ دیا کہ اس نوجوان کو ایسا کرو، سمندر میں لے جاؤ اور بیچ سمندر کے ڈبو دو تاکہ اس کو جانور مچھلیاں وغیرہ کھا لیں۔ پھر اللہ کی مدد آئی، کشتیوں میں بٹھا کے لے گئے، بیچ سمندر کے گئے، ان سب کو اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، نیچے گر گئے، پھینک گئے، یہ کشتی لے کے واپس آ گئے۔ یہ جب نوجوان واپس آیا، آخری بات یہ ہے کہ اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا جناب میں ایسے نہیں مروں گا، میرے مارنے کا ایک طریقہ ہے کہ مجھے سولی پہ چڑھاؤ، عیسائی مذہب کو فالو کرنے والا مجھے سولی پہ چڑھاؤ، اور ایسی صورت کے اندر ایک جملہ کہو، جب تیر مارنے لگو تو یہ کہو بسم اللہ ربی حاذل غلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس غلام کا رب ہے۔ یہ جملہ کہہ کر تیر مارو گے تو میں مروں گا۔ اب بادشاہ کی تو جان پہ بنی ہوئی تھی کہ اس سے جان چھوڑا نہیں ہے۔ خیر لوگوں کو جمع کیا سارے، اب جناب تیر چلایا، بسم اللہ ربی حاذل غلام کہہ کے جب تیر مارا، شہید ہو گیا، نوجوان شہید ہو گیا۔ اچھا نوجوان تو شہید ہو گیا، اللہ کی شان وہ جتنا مجمع دیکھ رہا تھا
وہ سب کے سب پکار اٹھے ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اس نوجوان کے رب پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ ابھی تو ایک ہی تھا، دو، اب سارا مجمع ایمان لیا۔ اب وہ ذکر ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ تو ایک دو تھے۔ بادشاہ نے بہت بڑی خندق کھدوائی، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منه، انتقام نہیں لے رہے تھے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، یہ اس کا ذکر ہے۔ بہرحال اس نے خندق کھدوائی، آگ دہکوائی، اور بعضوں نے تعداد لکھی ہے تقریباً 10,000 کے قریب تعداد تھی جو ایمان لا چکے تھے، اور اس نے سب کو ایک ایک کر کے اس آگ میں پھینکا۔ اللہ کی شان، ان کی استقامت تھی۔ اور یہاں روایت میں مفسرین نے نقل کیا ہے اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوا کہ ان کو آگ میں جانے سے پہلے ہی اللہ نے ان کی روح قبض کر دی، ان کو وہ تکلیف وغیرہ کی صورت نہیں ہوئی۔ ایک خاتون کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، اس کی گود میں بچہ تھا، اس کو جب ڈالنے لگے تو بچہ پکار اٹھا اس ماں کے آگے کہ اماں گھبراؤ نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے گل و گلزار ہے۔ وہ بھی اس کو ڈال دیا گیا۔ پھر آتا ہے آگے روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر عذاب کی کیفیت یہ ہوئی، وہی جو آگ جلائی تھی وہ آگ ہوا کے ساتھ پھیلی، اور یہ جتنے بادشاہ کے حواری تھے، بادشاہ وہاں سے جان بچا کے بھاگا، سمندر میں کود گیا، وہ ڈوب کے مرا، اور سارے اس کے جو حواری تھے وہ سب کے سب آگ کے اندر جل گئے۔ اس واقعے کا ذکر ہے قتل اصحاب الاخدود، وہ ایندھن والے، خندقوں والے جنہوں نے آگ دہکوائی تھی، اس کا ذکر سورہ والسماء ذات البروج کے اندر سارا اس کا ذکر آیا۔ آج آپ نے واحد سنی ہے سورہ سنی والسماء ذات البروج۔ اس کے بعد اور ایک دو صورتیں آج آپ نے سنی ہے، سورہ سبح اسما، سورہ طارق، ان کے حوالے سے ایک دو بات ہے انشاءاللہ کل میں آپ سے عرض کروں گا، اور کل ویسے بھی انشاءاللہ تکمیل قرآن بھی ہے تو اس کے حوالے سے بھی ایک دو بات کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل کو خلوص کے ساتھ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ ہم سب کو یا اللہ ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ جتنے لوگ ہم میں بیمار ہیں تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ماہ سیام یا اللہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔ ایک بات اور لکھی ہے بعض کتابوں میں، آخری منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آتا ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے اسی علاقے میں جہاں اس بچے کو دفنایا گیا، تو وہاں کہتے ہیں اس نوجوان بچے کی قبر ظاہر ہوئی، اور لکھا ہے یہ بچہ کسی حد تک بیٹھا ہوا تھا، اور جہاں تیر لگا تھا وہاں اس کا ہاتھ رکھا ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص تھے غالب رضی اللہ عنہ، جب ہاتھ انہوں نے ہٹایا تو خون فوارے کی طرح نکلنا شروع ہوا، ہاتھ دوبارہ رکھ دیا۔ 70 سال پہلے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بھی بہت عرصے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اس میں آتا ہے کہ خط لکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہی نوجوان تھا، اس کو اسی حال کے اوپر دفن کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ بھی ہمیں ایسی استقامت عطا فرمائے۔